بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 1۔ حامیم۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 2۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ترجمہ۔ حامیم، اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ تعالی کی طرف سے جو زبردست اور حکمت والا ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 2 کی تفسیر۔ پہلی 2 صورتوں کی طرح اس صورت کا آغاز بھی اس حقیقت کو آشکارا کرنے سے ہو رہا ہے کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے۔ کفار کا یہ خیال سراسر باطل ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اس کے مصنف ہیں یا کوئی اور شخص آپ کو یہ کلام سکھاتا ہے۔ کفار کی یہ باتیں بالکل لغو اور بیہودہ ہیں۔ اس کا پرشکوہ اسلوب بیان، اس کے دل آویز حکیمانہ مواعظ، اس کا بیان کردہ فلسفہ حیات سب بتا رہے ہیں کہ یہ اس عرفہ اعلیٰ ہمادان ہمابین ہستی کا کلام ہے جو عزیز بھی ہے اور حکیم بھی۔ اس لیے تمہاری فلاح اس میں ہے کہ اس عزیز و حکیم کے ارشادات پر بڑے اطمینان سے عمل پیرا رہو اور یقین کرو کہ ایسی ہستی کی فرما برداری میں ہی تمہاری کامیابی اور کامرانی کا راز مضمر ہے۔ تنزیل مصدر ہے، اس میں مفعول منزلہ کے معنی ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 3۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ ترجمہ۔ بے شک آسمانوں اور زمین میں اس کی یکتائی اور قدرت کی نشانیاں ہیں اہل ایمان کے لیے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 3 کی تفسیر۔ اسلام کو یہ ہرگز گوارا نہیں کہ لوگ غفلت کی چادر تانے سوئے رہیں۔ عیش و عشرت کا گھن زندگی کی تعمیری صلاحیتوں کو کھوکھلا کرتا رہے۔ فسق و فجور کے بدنما داغ ان کی انسانیت کو مسخ کرتے رہیں۔ اسلام اس صورتحال کے خلاف علم جہاد بلند کرتا ہے اور انہیں یکسر بدل ڈالنے کے لیے اپنی ساری قوت بروئے کار لاتا ہے، لیکن بائیں ہمہ وہ جبر و تشدد کا قائل نہیں۔ وہ زبردستی اپنے نظریات کسی پر نہیں تھوپ دیتا، وہ صرف غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ وہ آیات بینات جو خالق کون و مکان کی وحدانیت اور اس کی صفات کاملہ پر ناقابل تردید شہادت دے رہی ہیں ان کی طرف ضرور متوجہ کرتا ہے، تاکہ اگر دل میں حق پذیری کی صلاحیت موجود ہے تو وہ اسے شوق و رغبت سے قبول کرے۔ اگر آنکھوں میں بینائی ہے تو وہ حسن ازل کی دل فریبیوں سے لطف اندوز ہو سکے۔ اسی مقصد کے لیے قرآن کریم اپنے قارئین کو آفاق عالم کی ان تابندہ آیات میں غور کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 4۔ وَفِي خَلْقِكُمْ وَمَا يَبُثُّ مِن دَابَّةٍ آیَاتٌ لِقَوْمٍ یُوقِنُونَ۔ ترجمہ۔ اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو وہ پھیلا رہا ہے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 5۔ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن رِّزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ۔ نیز گردش لیل و نہار میں اور جو اتارا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے رزق کا سبب یعنی میہ، پھر زندہ کر دیا اس کے ذریعے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد، اور ہواؤں کے ادھر ادھر چلنے میں نشانیاں ہیں ان کے لیے جو عقل مند ہیں۔ سورہ جاثیہ آیت نمبر 5 کی تفسیر۔ اگر ہمیشہ رات ہوتی یا ہمیشہ ہی دن رہتا تو دنیا کا منظر اس طرح خوشنما اور دل فریب نہ ہوتا جس طرح اب ہے۔ رات دن کا بڑی باقاعدگی سے یکے بعد دیگرے آنا، پھر ایک کا آہستہ آہستہ گھٹتے چلے جانا اور دوسرے کا بڑھنا اپنے اندر ان گنت فوائد رکھتا ہے جو اہل بصیرت کو پکار پکار کر کہہ رہے ہیں کہ اس نظام کا برپا کرنے والا بڑی قدرت والا، وسیع علم اور گہری حکمت کا مالک ہے۔ اس کرۂ ہوائی پر نظر ڈالو، اس کی یکسانیت میں حیران کن تنوع ہے، اور اس تنوع میں جو انگنت اثرات مضمر ہیں اس کا اندازہ لگانا ارباب فہم کے لیے مشکل نہیں۔
کہیں باد نسیم کے جھونکے خواب آلود غنچوں کو جگا رہے ہیں، کہیں سبز پتوں پر شبنم کے موتی سجا رہے ہیں، کہیں طوفان بن کر امڑ رہے ہیں، کہیں بادل کے بکھرے ہوئے ٹکڑوں کو یکجا کرنے کی خدمات انجام دی جا رہی ہیں، کہیں گھنگھور گھٹاؤں کو آنے واحد میں ناپید کر رہے ہیں، کبھی بہار کا پیغام لا رہے ہیں، کبھی خزاں کی چیرہ دستیوں میں اضافہ کر رہے ہیں، کہیں انسان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو تمام قرہ میں آنن فانن پھیلا رہے ہیں۔ قرہ ہوا کی بو کلمونیوں کو دیکھتے ہی انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اس کے پیدا کرنے والے کی قدرت، حکمت اور علم بے نظیر اور لاجواب ہے، اور ان حقائق کے مشاہدے کے بعد ہر وہ شخص جس کے دل میں ایمان اور یقین کا نور موجود ہے اور عقل و فہم کا چراغ روشن ہے، اسے آسانی سے عرفان الہی نصیب ہو سکتا ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 6۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق فبأی حدیث بعد اللہ وآیاتہ یؤمنون۔ ترجمہ: یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی، ہم بیان کرتے ہیں انہیں آپ پر حق کے ساتھ، پس وہ کون سی ایسی بات ہے جس پر وہ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد ایمان لائیں گے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 6 کی تفسیر۔ سورج طلوع ہو چکا ہو، اس کی کرنوں سے زمین کا گوشہ گوشہ جگمگا رہا ہو، پھر بھی اگر کسی کو کچھ نظر نہ آئے، اسے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا محسوس ہو، تو کیا ایسے شخص کی راہ میں کوئی دیا جلا کر رکھا جائے تو اس کو کچھ نظر آئے گا؟ قرآن کریم کی آیات بینات کے بعد بھی اگر کسی کو نور ایمان نصیب نہیں ہوتا تو اس کے ظلمت کدہ دل میں کسی اور ذریعے سے اجالا کرنا ناممکن ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 7۔ ویل لکل افاک اثیم۔ ترجمہ: ہلاکت ہے ہر جھوٹے بدکار کے لیے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 7 کی تفسیر۔ ان آیات میں کفار کے ایک مخصوص گروہ کے طرز عمل کو بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ آیات الہی کو سنتے ہیں لیکن ماننے اور ایمان لانے کے لیے نہیں، بلکہ ان کو جھٹلانے کے لیے۔ ان کا یہ طے شدہ پروگرام ہے کہ وہ آیات قرآنی کو ہرگز نہیں مانیں گے، بلکہ اس خیال سے اسے سنیں گے کہ اس میں کوئی عیب نکال سکیں یا اس کا مذاق اڑا سکیں۔ ایسے لوگوں کو رسوا کن عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا جس سے چھٹکارا ممکن نہ ہوگا، نہ ان کی کمائی ہوئی دولت ان کے کام آئے گی اور نہ ان کی اولاد ان کو اس مصیبت سے بچا سکے گی، نہ وہ بت جن کی وہ عبادت کیا کرتے تھے اور نہ وہ رؤساء جن کو خوش کرنے کے لیے نبی برحق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شمع اسلام کے پروانوں کو اذیت دیا کرتے تھے، ان کی دستگیری کر سکیں گے۔ افاکن کذابن، بہت جھوٹا، اثیمن، بڑا بدکار۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 8۔ یسمع آیات اللہ تتلی علیہ ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها فبشرہ بعذاب علیم۔ ترجمہ: جو سنتا ہے اللہ کی آیتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے، پھر بھی وہ کفر پر اڑا رہتا ہے غرور کرتے ہوئے، گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، پس آپ اسے دردناک عذاب کا مژدہ سنا دیں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 8 کی تفسیر۔ ان کے ایمان نہ لانے کی یہ وجہ نہیں کہ آیات قرآنی پر انہیں کوئی معقول اعتراض ہے، جن عقائد کی تلقین کی گئی ہے وہ غلط ہیں، جس نظام حیات کو پیش کیا گیا ہے وہ فرسودہ ہے اور انسان کی ترقی میں رکاوٹ ہے۔ نہیں، ان میں سے کوئی وجہ ان کو ایمان لانے سے باز نہیں رکھتی، بلکہ غرور انہیں اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کریں، اس لیے وہ باطل پر اڑ گئے ہیں اور اس سے چمٹے رہنے پر مصر ہیں۔ آیات الہی کا تمسخر اڑانا ان کا شیوا ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 9۔ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ: اور جب وہ آگاہ ہوتا ہے ہماری آیتوں میں سے کسی پر تو ان کا مذاق اڑانے لگتا ہے، یہی وہ بدگماش ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 10۔
من ورائهم جہنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ ترجمہ: ان کے آگے جہنم ہے اور ان کے ذرا کام نہ آئے گا جو انہوں نے عمر بھر کمایا، اور نہ وہ کسی کام آئیں گے جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر مددگار بنایا تھا، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہوگا۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 10 کی تفسیر۔ اس سے مراد یا تو وہ بت ہیں جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے، یا وہ رئیس، سردار اور سیاسی لیڈر ہیں جن کی خوشامد میں وہ ہر طرح کی خسیس حرکت کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، حتیٰ کہ قرآن اور منزل قرآن کی نافرمانی بھی ان کا شعار بن گئی تھی۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 11۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم۔ ترجمہ: یہ قرآن سراپا ہدایت ہے، اور جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیتوں کا ان کے لیے دردناک عذاب ہے، سخت ترین عذاب میں سے۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 11 کی تفسیر۔ اس آیت میں رجزن کا لفظ غور طلب ہے۔ علامہ ابن منظور اس کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں، یعنی ابو اسحاق کہتے ہیں کہ رجز کا لفظ جو قرآن میں مذکور ہے، اس کا معنی ہے ایسا عذاب جو اپنی شدت کے باعث لرزہ خیز ہو، اس کے جھٹکے شدید اور لگاتار ہوں۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ بدبخت جو ازراہ غرور و تکبر اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، انہیں شدید عذاب میں سے بڑے دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ یہاں پر 25ویں پارے کا 17واں رکوع مکمل ہوا۔